بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں ادبی حلقوں میں ان کا اپنا ایک نام ہے، مقام ہے۔ ادبی حلقوں کے علاوہ ماشاءاللہ یہ ہیلی ایجوکیٹڈ شاعرہ ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ، انہوں نے پہلے بی ایس سی باٹنی کیا تھا میڈم، بی ایس سی زوالوجی باٹنی کیا، پھر ایم اے اردو کیا ذکر یونیورسٹی سے، اس کے بعد پھر ایم فل کیا، اس کے بعد پھر یہ پروفیسر رہیں، اس کے بعد یہ پرنسپل رہیں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کوٹ چھٹا میں، تقریباً 10 سال رہیں۔ تو اس کے علاوہ ان کی کافی تصنیفات ہیں اور کافی لوگوں نے ان کے اوپر مطلب تھیسس لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یعنی میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے ان کا تعارف کروں، کیونکہ ڈی جی خان میں تو ہر آدمی ان کو جانتا ہے جن کا تعلق ادبی حلقے سے ہے یا پڑھے لکھے حلقے سے ہے۔ تو مزید باتیں جو ہیں وہ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، شاعری کا شوق آپ کو کب ہوا؟ پہلے تھوڑا سا اپنا تعارف مزید آپ کروا دیں پلیز۔ جیسا کہ آپ نے کہا، ڈاکٹر صابرہ شاہین، ابتدا میں شاہین ڈیروی کے نام سے معروف تھی سرائیکی وسیع میں، خصوصاً جنوبی پنجاب میں۔ لیکن جب میں ڈاکٹریٹ کے لیے لاہور گئی تو وہاں وہ میرا تحقیق اور میری تنقید کو دیکھ کے پھر اس کے بعد وہاں جو میری شناخت ہے وہ ڈاکٹر صابرہ شاہین کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ میں اگر آپ کو شروع سے بتاؤں تو ڈیرہ غازی خان میں وہ پہلی خاتون، اس وقت تو خاتون ہوں، میں پہلی بچی تھی جس نے یہ جو بزم امکاں ہے اس میں جانا شروع کیا، شاعری پڑھنا شروع کی، اور میری دیکھا دیکھی جو خواتین یہاں پہلے سے لکھ رہی تھیں انہوں نے بھی یہ جرت کی، وگرنہ اس شہر میں بچیوں کا باہر نکل کے اس طرح مشاعروں میں جانا اور شاعری کرنا اور شاعری پڑھنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس کے لیے میں تھوریت ہوں اپنے والد صاحب کی، وہ خود بھی سرائیکی زبان کے بہت بڑے شاعر تھے، گو کہ انہوں نے اپنی کوئی کتاب چھاپنے کی کوشش نہیں کی۔ عزیز شاہد صاحب، ان کے والد جو ہیں وہ ان کے استاد تھے اور شاید وہ ان کے ہم عصر بھی تھے۔ تو شاعری مجھے جینز میں ملی ہے، اس کا ملک الہی بخش امید ان کا تخلص تھا۔ بہت خوبصورت شاعری، سرائیکی شاعری کرتے تھے اور مجھے شاعری جو ہے وہ جینز میں ملی ہے۔ جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا، احباب کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر میں ایک سائنس اسٹوڈنٹ، زوالوجی باٹنی کیمسٹری میرے، اس کے بعد پھر کچھ حالات ایسے ہو گئے، میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا ادھر فیصل آباد میں، لیکن میں جا نہیں سکی۔ پھر میرے استاد ہیں صادق صاحب، غالباً آپ ان کو جانتے ہوں، ان سے میں نے کیمسٹری پڑھی، اور بھیا میرے کے وہ بہت اچھے دوست بھی تھے، بچپن میرا ان کے سامنے گزرا، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنے فیلوز کے ساتھ جو ہے وہ ایم اے اردو کر لیں۔ پھر میں نے یہاں یہ شعبہ نیا کھلا تھا، بلکہ پہلی کلاس یہاں کی جو تھی ڈیرہ غازی خان کی، اس میں میں کلاسیں لینے جاتی تھی۔ وہاں فیصل آباد تو جا نہیں سکی، تو یہاں ایک اسکول تھا، وہاں میں نے بطور ڈرائنگ مسٹریس کے جاب کر لی، اور جاب کے ساتھ ساتھ پھر یہاں بھی کلاسز لیتی تھی۔ سر کا کہنا تھا کہ آپ، کیونکہ میری چیزیں بہت بچپن سے، کوئی شاید 7ویں میں 8ویں میں وہ نوائے وقت میں چھپتی تھیں، اور میرے اساتذہ نے وہاں سے پڑھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ ایم اے اردو کر لو۔ میرے لیے یہ واقعی بہت مشکل تھا، ایک دنیا مطلب ہے کہ آپ سائنس کی دنیا کو چھوڑ کے ادھر آتے ہو، یہ تو نیچر میں تھا۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ جینز میں تھا شاعری کرنا، تو لیکن پورے ادب کی طرف لوٹ کے آنا اور وہ دنیا چھوڑ کے آنا بڑا مشکل کام تھا، اور صادق صاحب کی تھوریتوں میں انہوں نے بہت ہیلپ کی۔ پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو لگا کہ یہ میری روح کی دنیا، مجھے اسی طرف ہی آنا چاہیے تھا۔ پھر میں نے ایم اے کیا ذکریہ سے، اور پھر ایم فل کیا گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی سے، وہاں بھی پہلی کلاس، یہاں بھی پہلی کلاس۔ یہ میرے مطلب اعزاز سمجھ لیں کہ جس ادارے میں بھی گئی ہوں میں پہلی کلاس تھی۔
پھر پی ایچ ڈی بھی ظاہر ہے جو ایم فل پہلی کلاس تھی گورنمنٹ کالج لاہور کے، تو پی ایچ ڈی بھی ہماری پہلی، ہم 20 اسٹوڈنٹ تھے، ہماری پہلی کلاس تھی، وہاں سے ڈاکٹریٹ کیا، اور میں اب خوش ہوں۔ پہلے تھوڑا سا اداس ہوتی تھی، لیکن اب میں خوش ہوں کہ ادب کی طرف آ کے، یہ تو میری روح کی آواز ہے، ادھر آ کے میں نے واقعی بہت اچھا کیا۔ مجھے اردو نے، ایم اے اردو نے، مجھے ڈاکٹریٹ نے جو کچھ دیا ہے وہ شاید میں وہاں جا کر اچیو نہ کر سکتی۔ اور ڈیرہ غازی خان کی میں پہلی بچی ہوں۔ مجھے دیکھ کے سعید افضل کو شاید آپ جانتے ہوں گے، وہ کراچی کی بڑی ایکٹیو خاتون ہیں، وہ بھی یہاں مشاعروں میں نہیں آتے تھے۔ بنیادی طور پر تو یہاں کی ہے نا، ڈیرہ غازی خان کی ہے، وہ وہاں ادھر ہوتی تھی۔ میرا حوصلہ دیکھ کے سب سے پہلے وہ جو ہے نا بزم امکان کے پروگرامز میں آنے لگیں۔ ایک اور تھیں شاعرہ طاہرہ سوز، ہاں، پھر جی جی وہ آنے لگیں، جی وہ آنے لگیں، اور ہم 3 ہو گئے، اور پھر اس کے بعد چل سو چل ڈیرہ غازی خان میں اب تو ایک پوری کھیپ ہے شاعرات کی، لیکن پہلی بچی یہاں پہ میں تھی جس نے جا کے مشاعرے پڑھے، شاعری کی جو یہ محافل ہیں ان میں شرکت بھی کی، اور یہ خاصا مشکل کام تھا، اور اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنا پڑے۔ فیملی میں نہیں، فیملی سے باہر، فیملی میں والد صاحب تو کوآپریٹو تھے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں خواتین کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں۔ نہیں، پہلے میں اردو شاعری کرتی تھی اور کالم بھی لکھتی تھی، پھر ایک آدھ میں نے کوئی کہانی بھی لکھی، جو 3 عورتیں 3 کہانیاں، جو ایک کالم ہوتا تھا سعید افضل صاحبہ کا، اس میں بھی چھپا۔ بابا کے ایک دوست تھے شاید اقبال، شاید میں بھول نہیں رہی ہوں کیونکہ بچپن کی بات ہے، وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے میرے وہ کالم دیکھے، اور انشائیہ بھی لکھ رہی تھی، اور وہ نوبہ وقت میں چھپ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو جو نثر ہے بہت خوبصورت ہے، آپ اس طرف بھی توجہ دیں۔ پھر یوں، لیکن میرا میدان بنیادی جو تھا وہ تحقیق ہے اور تنقید ہے۔ میں چاہتی تو افسانہ لکھ سکتی تھی، اب بھی میں اپنی جو ہے یادداشتیں لکھ رہی ہوں، 2-4 قسطیں جو میں نے ایسے شیئر کی ہیں، ایک رسالے کو دی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ناول لکھنا چاہیے، اور اب میرا ارادہ ہے بھی صحیح ناول لکھنے کا۔ میری آپ بیتی کی کوئی 32-33 اقساط جو ہے نا وہ انڈیا کے ایک رسالے میں چھپ چکی ہیں۔ میں نے سفر نامہ بھی لکھا، سریکی میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا، اردو والا بھی چھپتا رہا، اس کی 6 اقساط چھپی تھیں، سریکی والا بھی، پھر وہ ظاہر ہے پڑھنا پڑھانا اور اس طرف ذہن آ گیا، اور والد صاحب کہتے تھے کہ یہ مردوں کی دنیا ہے بچے، آپ نے اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو پہلے مردوں کی جتنا آپ کا پاس علم ہونا چاہیے، اگر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہونا چاہیے۔ میں نے زیادہ توجہ جو ہے نا اپنی تعلیم کی طرف دی، اور ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد پھر وہ ہلکار باب ذوق لاہور کے محافل میں کبھی کبھی تھکن اتارنے کے لیے چلی جاتی تھی، پھر اس کے بعد اس کی ممبر ہو گئی، بڑا مزہ آیا، اور وہاں بڑی آپ کی جو ہے نا شاعرانہ میچورٹی میں اس کا بڑا ہاتھ ہے۔ ویسے تو خیر میں نے بچپن سے ہی کبھی کوئی جو نوجوان اور خواتین اور مرد لکھتے ہیں اس طرح کی شاعری میرے پاس بہت کم تھی، رومانٹک جس کو آپ بولتے ہیں اپنی لینگویج میں، آسان زبان میں، وہ بہت کم تھی، لیکن وہاں جا کے تو اور بھی زیادہ۔ پھر جب میں نے اپنا مقالہ لکھا، پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں، میرے اندر ایک اچھا نقاد بھی ہے، اور یہ ڈاکٹر سلیم اختر کہا کرتے تھے، لڑکی اگر تم یہ جو شاعرانہ زبان ہے تمہاری، اس پہ کنٹرول کر لو تھوڑا سا، تو تم اچھی نقاد ہو سکتی ہو اور اچھی محقق بن سکتی ہو۔ اور پھر میں نے ثابت کیا، جو میری تحقیق کی کتاب، جو میرا تھا تھیسس، وہ اتنا ضخیم ہو گیا کہ اس کو 2 حصوں میں نے چھاپا، تنقیدی حصہ الگ، تحقیقی حصہ الگ۔ تنقیدی حصے کا تھا مختار صدیقی کی حیات و خدمات، اور تحقیقی حصہ جو تھا وہ تھا باقیات مختار صدیقی، تو یہ بھی میں نے چھاپا، اور ان کو اتنی پذیرائی حاصل ہوئی، جتنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں، مطلب شاعرانہ جو شعری مجموعہ ہوتے ہیں جو پورا مہینہ
مختار صدیقی کی حیات و خدمات پر پاکستان کے مختلف اخبارات میں، جرائد میں، رسائل میں، ادبی جو تھے اس میں وہ اس پہ جو ہے نا تجزیے اور لوگوں کی گفتگو وہ چھپتی رہی. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، میں خالی شاعرہ نہیں، میرے اندر یہ صلاحیت بھی ہے. پھر چل سو چل، اب میں نے ایک کتاب نئی میری چھپ کے آئی ہے، وہ میں نے مرتب کی ہے. مختار صدیقی ہی میرا ابھی تک تو یہی موضوع ہے. وہ بہت بڑی شخصیت تھی. ان کا ایک ایم اے کا تھا تھیسس نعت پہ، تو اس کو میں نے پھر مرتب کر کے چھاپ دیا ہے. آج کل وہ ان ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ آگے جو چاہیں گے پوچھیں گے، میں بتاتی جاؤں گی. میڈم مطلب شاعری کے حوالے سے کوئی اپنی تازہ کلام کو سنا؟ میں ویسے شاعری جو میری نظمیں ہیں وہ مذاق میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ بڑی ان کی اخلاقیات کے مطابق نہیں ہوتی ہیں. جو میری نظمیں پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اخلاق خراب ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے مذہب پہ چوٹ ہے، کوئی کہتا ہے ہماری سیاست. تو میں ان نظم کو غیر شرعی نظمیں کہتی ہوں مذاق میں. بہرحال آپ جتنا برداشت کر سکتے ہیں آپ کو اتنی. ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہاتھ حوالہ رکھتے ہیں. وہ جو میری بے باک نظمیں ان کی بجائے میں یہ نہ بے باک بھی اور سنا ہے، میں نے پکڑا ہوا ہے. پلیز اچھا، آپ پڑھیں. میں نے یہ کیا تھا، عمرے پہ گئی تھی، جو یہ نظم یہ وہیں پہ ہوئی ہے بالکل خانہ کعبہ کو جب میں نے ہاتھ لگایا. تو عنوان ہے اس کا بھلا کیوں کر. غلاف کعبہ کی تاروں میں یہ آنکھیں خدا کو ڈھونڈتی تھیں اور کہتی تھیں. غلاف کعبہ کی تاروں میں یہ آنکھیں خدا کو ڈھونڈتی تھیں اور کہتی تھیں، کہاں ہے اے میری ماں سے زیادہ چاہنے والے میرے مولا، تجھے کیا میری آنکھوں کی یہ ویرانی نہیں دکھتی. دیوار کعبہ کی ٹھنڈک ہتھیلی میں جو اتری تو یہ دل بولا، وفا کی آنچ کی حدت بھلا کس آسماں کی سرد وسعت میں ٹھٹھر کر مر گئی یا رب، کہ اس گھر کے در و دیوار تک ہی جو نہیں پہنچی. میری ماں سے زیادہ چاہنے والے میرے مولا، میری ماں سے زیادہ چاہنے والے میرے مولا، کہ تنہائی و یکتائی فقط تجھ کو ہی زیبا ہے، مگر یہ آدمی کہ جو نہیں یکتا مگر تنہا ہوا تجھ سا بھلا کیوں کر. مگر یہ آدمی کہ جو نہیں یکتا مگر تنہا ہوا تجھ سا بھلا کیوں کر. یہ وہاں کی ہے. اور ویسے میں غزلیات بھی کہتی ہوں. نظموں میں ایک نظم میری ویسے بہت پسند بھی کی جاتی ہے. سندھ میرا دوست ہے، دریائے سندھ، اور اس کے کنارے میں اکثر ڈرائیو کرتے ہوئے چلی جاتی ہوں. تو ایک نظم میں نے کہی تھی، سندیس. عظیم سندھو کی تیز لہرو ذرا سا ٹھہرو، عظیم سندھو کی تیز لہرو ذرا سا ٹھہرو، کہ میں بھی اپنے تھکن کے مارے ہوئے یہ پاؤں، جو موجائے مضطرب بناؤں تو ساتھ جاؤں. مگر نہیں اس قدر تو ممکن کبھی نہیں ہے کہ میرے پیروں سے پنڈلیوں تک تیرے کناروں کی تشنا مٹی ازل سے زنجیر ہو چکی ہے. عظیم سندھو کی تیز لہرو ذرا سا ٹھہرو، عظیم سندھو کی تیز لہرو ذرا سا ٹھہرو، کہ میں نے اشکوں کے قافلے کا سجیلا آنسو تمہارے دامن پہ رکھ دیا ہے. میری امانت گزرتے لمحوں کے پیچ و خم سے بچا کے چلنا، سرکتے رنگین منظروں سے ادھر کہیں دور سبز کھیتوں سے بانسری کی صدا سنو تو ذرا سا رکنا،
सजीला आंसू सुनहरी खोशे के लब पे रखना तो इतना कहना, सजीला आंसू सुनहरी खोशे के लब पे रखना तो इतना कहना, कोई उधर है जो एक ज़माने से मुंतज़र है, अजीम सिंधु की तेज़ लहरों ज़रा सा ठहरो। मैडम कोई इफ़ यू नेवर माइंड, कोई रोमांटिक कोई या कोई इनकलाबी, कोई जैसे आप कह रही थी ना बेबाक शायरी, आपके व्यूअर्स की थिंकिंग मालूम नहीं कैसी है। जिस तरह की शायरी आजकल पसंद की जाती है। नहीं, मैं पसंद, मेरी शायरी पसंद और नापसंद से बहुत अलग नहीं नहीं, आपकी शायरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अवामुन्नास है वो तो खैर रोमांस चाहते होते हैं, और वो कम अज़ कम आपको बहुत कम मिलेगा मेरे यहाँ। हाँ, ये जो है ना मोहब्बत करने वालों के लिए है। दिसंबर जो आए, ये नज़्म भी है कि दिसंबर दिसंबर जो कहती है दुनिया, भला इस दिसंबर में ऐसा भी क्या है जो इतना नया है। दिसंबर दिसंबर जो कहती है दुनिया, भला इस दिसंबर में ऐसा भी क्या है जो इतना नया है कि यादों की बस्ती में तूफ़ान उठा दे, न फिर आसरा दे। वही सुबह शामें, वही रात दिन है अकेले अकेले, वही दूर तक तन्हा वीरान रास्ते। वही सुबह शामें, वही रात दिन है अकेले अकेले, वही दूर तक तन्हा वीरान रास्ते। वही सर्द मौसम की बौछारें खाते बरहना शजर हैं, दुखों के नगर हैं। वही पीला तन्हा भटकता हुआ चाँद है जिसकी किरणें तलक मुंजमद हैं। वही पीला तन्हा भटकता हुआ चाँद है जिसकी किरणें तलक मुंजमद हैं। वही आरज़ुओं की मरकत पे बैठी हसीन और जिसकी सियाह नाग जैसी वो लंबी सी जुल्फ़ें कमर पे हैं साकित। वही वक्त की बेअमा तेज़ धारें, दिलों पर यूं गिरती हुई ये कटारें। वही सूने बिस्तर, वही रत जगह हैं। दिसंबर तो आता है जाता है लेकिन, दिसंबर तो आता है जाता है लेकिन, सखी जर्द रुत का ये बेदर्द मौसम हमेशा यही है। यकीन ज़िंदगी का कहीं भी नहीं है। सुनहरी सजल रात का ये फरेरा, सुनहरी सजल रात का ये फरेरा, इधर से जो गुज़रे तो फिर मैं कहूँ भी, दिसंबर जो आए तो मुड़ कर न जाए। दिसंबर दिसंबर जो कहती है दुनिया, भला इस दिसंबर में ऐसा भी क्या है जो इतना नया है। माशाल्लाह ये तो है नज़्में माशाल्लाह। गज़ल शायद मैं आपको उसमें शायद वो आपके जो देखने वाले हैं उनकी तशफ़ी का कोई हो सिलसिला। ये वैसे मैंने, मेरा गज़ल सुनाने का मूड नहीं था, ये मैंने अच्छा चलें सुना देते हैं। ये मेरी गज़ल भी बहुत मुख्तलिफ महसूस करेंगे आप। अच्छा मेरे ख्याल में ये वाली अनक लगा लेते हैं। हाय पानी की कमी से मर गए सारे शजर, हाय पानी की कमी से मर गए सारे शजर। गर इधर थी टहनियाँ तो सब बतावर थे उधर। आबशारों की छनक में दर्द था शोखी न थी, आबशारों की छनक में दर्द था शोखी न थी। और दरिया जर्द थे कहते नहीं थे कुछ मगर, और काले रस्सों से बना था प्यार का एक पुल जहाँ, काले रस्सों से बना था प्यार का एक पुल जहाँ। अब वहाँ है गेट नफ़रत का मगर भोले बशर। प्यार की इस झूठी बेड़ी से छुड़ा मुक्ति भी दे, प्यार की इस झूठी बेड़ी से छुड़ा मुक्ति भी दे। ऐ यकीन मेरे मुझे जाने भी दे सर से उतर। और भी भूख के तीशे ने तोड़ी ईंट तो लर्जी ज़मीं, भूख के तीशे ने तोड़ी ईंट तो लर्जी ज़मीं।
अश्क बूढ़ी आँख से टपके तो फिर पहुँचे किधर, और शहर के सुल्तान पर मरना है वाजिब इसलिए, शहर के सुल्तान पर मरना है वाजिब इसलिए, कितने कुंबे भूख के हाथों गए मिर्ती के घर, और या खुदा अब नाम लेवा तो नहीं कोई तेरा, या खुदा अब नाम लेवा तो नहीं कोई तेरा, किस लिए है खेल जारी, छोड़ दे अब बस भी कर। और मैंने बरसों लफ्ज़ के बूटे को सींचा खून से, मैंने बरसों लफ्ज़ के बूटे को सींचा खून से, पर जहालत की वबा ने खा लिया सारा समर। उस तरफ अंधी सियासत का फसून बेहया, उस तरफ अंधी सियासत का फसून बेहया, इस तरफ है सादगी मेरी मेरा सपना सफ़र, हाय पानी की कमी से मर गए सारे शजर। अच्छा मैडम, सराइकी की कोई चीज़ है जहन में तो सुना दें। ये असल में किताब वो है एक नज़्म है जो अक्सर लोग जी, फरमाइश करते हैं, सुनाते हैं, मोहब्बत कूढ़ है सांवल। जी मोहब्बत कूढ़ है सांवल वफ़ा बेकार किस्सा है, मोहब्बत कूढ़ है सांवल वफ़ा बेकार किस्सा है, जे सच पुछें अज़ल कोलों अबद तोणी है, वक्त दे वक्त दा दरिया ज़रूरत दा करिश्मा है, सस्सी दे पंध परचावण उलां भाहन, पुनल दे केच दियां सत रंग पींघे को ज़रूरत दा, तेॾा साॾा मिलण विछड़ण, या कहीं बेअंत समझौते दी लही लाहण भी बस सखणी ज़रूरत है, ज़रूरत दियां कई शक्लां ते कई मनसब, ज़रूरत दियां कई शक्लां ते कई मनसब, ज़रूरत रूह दी होवे बदन दी या ख़यालें दी, वॾा कोछा करेंदी है सभु कुछ फूक देंदी है, सोहणा साईं मोहब्बत तां ओ विंदलावा ते ओला है, जंहिंदे पिछो ज़रूरत दे नंगे बुत को लुका के आदमी खुश है, जो ओ बेगर्ज़ रस्ते दा पंधेड़ू है, वफ़ादा चाक है अदना बधेड़ू है, मोहब्बत कूड़ है सांवल वफ़ा बेकार किस्सा है। मैं तो भी सुनावा हाँ, लेकिन मेरी कोई किताब कोई नहीं, कोई चाह गया चाह वंदन वाला दे देने बस ज़बानी में कोई यह याद है। मैडम की शायरी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शायरी है, और मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैडम टाइम दें, बैठें, इनकी शायरी सुनें, और आज इन्होंने मेहरबानी की, टाइम दिया और अपना कलाम भी सुनाया, और इंशाल्लाह मैडम के साथ रब्ता रहेगा। और बल्कि मैं मैडम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी जो बज़्म है उसमें भी हमें मेंबरशिप दें, हम वहाँ पर भी आएंगे इंशाल्लाह। मैडम कोई पैगाम देना चाहें, कोई बात करना चाहें कोई? वैसे तो मुझसे पहले कोई कह गया था कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और मैं ये समझती हूँ कि माशरे में जो सबसे बड़ा अलमिया है माशरे का वो ये है कि पहले तो लोग हम कहते थे कि दुनिया में मोहब्बत बाकी नहीं रही, लेकिन मोहब्बत चाहने वाले थे। अब अलमिया ये है कि अगर मोहब्बत बांटी भी जाए तो सलीके से मोहब्बत लेने के हुनर से भी नाबल्द हो चुके हैं आज के लोग। इतनी बेहिसी है और रिश्तों की ऐसी उखाड़ पिछाड़ है, ताल्लुक़ में, एहसास में इतनी बेगानगी और बेहिसी है कि लगता है कि हम ऐसे किसी शहर में हैं जहाँ लोग जिस्म तो हैं लेकिन उनके जिस्मों पे सर मौजूद नहीं है, बेचेहरा मुआशरा है। तो इसको बेहतर करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि सोचना सीखिए, और सोचना इल्म से आता है, और जब आप सोचना सीखेंगे तो महसूस करना आएगा, ज़िंदगी वापस लौट आएगी, और ये जो बेहिसी का आलम है हो सकता है इसमें फिर ज़िंदगी की रमक पैदा हो जाए। तो लोगों से यही मेरा पैगाम है कि मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत बांटिए, खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। मोहतरमा डॉक्टर साहब ने बहुत गहरी बात की, आप भी इस पर गौर करें, और इनकी बात का जो लुबे लुबाब है वो यही है कि खुशियाँ बाँटें, मोहब्बतें बाँटें। आजकल के इस मुआशरे में जिस तरह हर तरफ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं और हर तरफ मुनाफ़क़त ही मुनाफ़क़त है, तो ऐसे मुआशरे में
ہم کوشش کریں کہ ہم محبت بانٹیں اور خوشیاں بانٹیں. بہت بہت شکریہ میڈم. تھینکس لاٹ میڈم. تھینکس.